اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10 آج ہم اردو چیپٹر نمبر 3 علامہ اقبال کا تصور وطنیت سٹارٹ کریں گے، پڑھیں گے، اور جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر وحید قریشی۔ ڈاکٹر وحید قریشی تاریخ پیدائش 1925 اور وفات 2009 ہے۔ ڈاکٹر وحید قریشی کا اصل نام عبدالوحید تھا۔ ان کے والد عبداللطیف قریشی گجرانوالہ کے رہنے والے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے گجرانوالہ میں تعلیم پائی۔ وہ بطور پروفیسر، بطور ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی کے صدر نشین مقرر ہوئے۔ قومی زبان اسلام آباد، سربراہ مجلس ترقی ادب اور سربراہ قائد اعظم لائبریری لاہور جیسے ذمہ داری عہدوں پر مدت و خدمات سر انجام دیتے رہے۔ تخلیقی میدان میں انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دی۔ تحقیق میں انہوں نے استدلالی انداز اپنایا۔ وہ ایک محقق، نقاد، مورخ، ماہر لسانیات یعنی زبان پر کے ماہر ثقافت و کالم نگار بھی تھے۔ وہ پرگو شاعر بھی تھے۔ نثر نگاری کے ساتھ ساتھ محقق، تحقیق نگار، ماہر لسانیات کے ساتھ ساتھ شاعر گو بھی تھے۔ شاعری میں ان کی 3 مجموعے الوداع، نقدیجات اور ڈھلتی عمر کے نوحے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ نثر میں انہوں نے نظریہ پاکستان، قائد اعظم اور پاکستانی معاشرے کے حوالے سے کئی کتابیں شائع کیں۔ اقبالیات پر ان کی گراں قدر خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے 2003 میں انہیں اقبال ایوارڈ سے نوازا۔ اردو زبان کے لیے انہوں نے بہت سی خدمات انجام دی۔ انہیں اردو زبان سے بے پناہ محبت تھی۔ اردو زبان کی ترویج اور عملی طور پر اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دینے میں انہوں نے بہت سی کوششیں کی۔ ان کی مشہور تصانیف میں جدیدیت کی تلاش، افسانوی ادب، اقبال اور پاکستانی قومیت، اساسیات اقبال، میر حسن اور ان کا زمانہ مطالعہ، حالی کلاسیکی ادب کا تحقیقی ادب، نظر غالب اور اردو نثر کے میلانات شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی اس ڈاکٹر وحید قریشی کا ہلکا سا تعارف تھا۔ اب ہم ان کا سبق پڑھیں گے۔ سبق علامہ اقبال کا تصور وطنیت۔ تصور وطنیت یعنی وطن کا تصور۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور حصول پاکستان کی جدوجہد کا بنیادی محور یہ احساس تھا کہ ایک ایسا خطہ ارض وجود میں آئے جو اسلام کی تجربہ گاہ ہو، اور اس اعتبار سے جغرافیائی حدود کا مطالبہ اس اسلامی قدروں کے نفاذ کا مسئلہ قرار پاتا ہے۔ مغربی تصور وطنیت اور اسلام کے تصور ملت کے درمیان کیا فرق ہے؟ مغرب میں قومیت کا تصور چند بنیادی امور پر مشتمل ہے: رنگ، نسل، زبان اور جغرافیہ۔ وہ وحدتیں ہیں جن سے مختلف ملکوں کے باشندے اپنا قومی تشخص متعین کرتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک مغرب کا تصور وطنیت جب ایک نصب العین کی صورت اختیار کرتا ہے تو اسلام کی بنیادی روح سے متصادم ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام بنی نوع انسان کی وہ وحدت ہے جو رنگ، نسل اور زبان سے بالاتر ہے۔ شروع میں علامہ اقبال مغرب کے تصور وطنیت کے قائل تھے اور انہوں نے وطن کے تصور کو بانگ درا کے بعض نظموں میں ایک روحانی رنگ بھی دیا ہے، لیکن بہت جلد وہ اس اثر سے نکل آئے اور وطنیت کے مغربی تصور کی کھلا مخالفت کی۔ انہوں نے وطن کے جغرافیے کی قیود سے آزاد کر کے ایک فکری ضابطے کے طور پر ترتیب دیا۔ جب ہم پاکستان یا پاکستانی قومیت کی بات کرتے ہیں تو اسی ان کی رائے ہے کہ پاک ہے گرد وطن سے سر دامن تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کانا تیرا۔ یہ شعر بظاہر ملک کی جغرافیائی خد و خال کی مخالفت کرتا ہے۔ جب ہم پاکستان یا پاکستانی قومیت کی بات کرتے ہیں تو اس شعر کے معنی و مطلب ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آیا اقبال وطن کی محبت کو تسلیم بھی کرتا ہے یا نہیں۔ دوسری طرف خود تصور پاکستان کے داعی کی حیثیت سے علامہ اقبال کی ایک خاص اہمیت ہے۔ انہوں نے 1930 میں مسلم لیگ کے صدارتی خطبے میں تصور وطنیت کی ایک جھلک ایک امکانی صورت کی طور پر دیکھی تھی۔ علامہ اقبال نے کہ وہ تصور وطنیت جس کا آغاز ان کے جغرافیائی بنیاد سے ہوا تھا اور جس کی پہلی واضح صورت دھرتی پوجا کی طور پر سامنے آئی تھی، اسے بہت جلد ترک کر کے علامہ نے اسلام کے ضابطۂ حیات کے حوالے سے وطن کے تصور پر غور کرنا شروع کیا۔ انہوں نے قائد اعظم کے نام اپنے خطوط میں سیاسی پلیٹ فارم سے پاکستان کا مطالبہ پیش کرنے کی تجویز پیش کی۔ پاکستان وجود میں آیا تو آبادیوں کی تبدیلیاں
ہوئی مقامی اور مہاجر کے امتیازات ابھرے اور تہذیبی سطح پر تغیر و تبدل کے کئی پہلو ظاہر ہوئے۔ حصول پاکستان سے پہلے یہ علاقہ وسیع تر بر صغیر کا حصہ تھا اور یہاں کے بسنے والوں مسلمان ہندو مسلمان کہلاتے تھے۔ اب اس بر صغیر میں دو بڑے ملک ہیں، بھارت اور پاکستان۔ دونوں ممالک میں مسلمان موجود ہیں، اس لحاظ سے بھارت کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان الگ الگ ملکوں کے باشندے ہیں، یعنی ہندی مسلمان الگ اور پاکستانی مسلمان الگ الگ ہیں۔ تو ان میں اور پاکستان کے مسلمانوں میں فکر اور نظر کی کون کون سی مشابہت اور کون کون سی اختلافات پیدا ہو چکے ہیں؟ پاکستانی مسلمانوں کا قومی رشتہ بھارت کے مسلمانوں اور دیگر مسلم ممالک کے ساتھ کیا ہے؟ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد یہ مسئلہ اہم ہے کہ آیا مغرب کے وطنی تصور کو قبول کرنا ہوگا یا اسے رد کر کے اپنے تشخص کو ملی عزائم کے ساتھ منسلک کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ مختلف مسلمان ممالک میں یہ لسانی اختلاف موجود ہے۔ ایران میں فارسی، عرب ممالک میں عربی، پاکستان میں اردو، انڈونیشیائی زبانیں ملک کی اور قومی سطح پر چل رہی ہیں۔ تو پھر اس بات کی تلاش ضروری ہے کہ مسلمانوں کی تہذیبی زندگی میں زبانوں کی کیا اہمیت رہی ہے اور زبانوں کے بارے میں 1300 سال میں مسلمانوں کا رویہ کیا رہا ہے۔ ان سوالوں کے علاوہ بھی بہت سے سوال سامنے آتے ہیں جن کے صحیح حل پر ہماری قومیت کی بنیادیں استوار ہو سکتی ہیں، لیکن اتنے الجھے ہوئے سوالات کا کوئی مختصر سا جواب تو ممکن نہیں۔ ہاں، غور و فکر کے لیے بعض راہیں ضرور متعین ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں جگہ جگہ مغربی تصور کی مخالفت کی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی نثری تحریروں میں بھی مسلمان ممالک کی عمرانی تاریخ کی مدد سے مسلمانوں کی تصور وطنیت کے بارے میں بعض بنیادی تصورات ملتے ہیں۔ اس مرحلے پر جغرافیائی مجرد تصورات کے درمیان ربط کی تلاش ہمیں پاکستانی قومیت کی اصل بنیاد تک لے جا سکتی ہے۔ اچھا، اسی طرح سورۃ الحجرات سے کہتے ہیں کہ واضح ہوتا ہے کہ انسان کی ذاتیں اور خاندان محض شناخت کے لیے ہیں، اصلی شرف و فضیلت معیار نسب نہیں بلکہ تقویٰ پر ہے۔ علامہ اقبال اسی پر زور دیتے ہیں اور شعوبی، قبائلی، نسلی، لونی اور لسانی امتیازات پر اسلامی نظم العین کی فوقیت تسلیم کرتے ہیں اور یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جہاں سے ہم مذکورہ بالا مسائل کا حل کر سکتے ہیں۔ باقی رہا لسانی مسئلہ، تو اسلام کی عمرانی تاریخ کے مطالعے میں اس کا جواب موجود ہے۔ زبانیں اظہار کا وسیلہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کو سمجھ سکے۔ صدیوں تک تمدنی سطح پر تجریحات کا ایک اصول قائم رہا ہے جس کی روح سے عربی کو قرآن پاک کی زبان ہونے کی وجہ سے فوقیت حاصل تھی۔ عالم اسلام کی ثقافتی زبان فارسی تھی۔ مسلمان جس ملک میں بھی گئے وہاں کی زبان کو انہوں نے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ جس علاقے میں پہنچے وہاں کی علاقائی زبان ان کے لیے تبلیغ و ہدایت کا ذریعہ بنی۔ زبان کے ساتھ پرستش کا کوئی شائبہ شامل نہیں کیا گیا۔ نہ ملکی اور علاقائی زبانوں کے درمیان کسی مناقشت کی خبر ملتی ہے۔ 20ویں صدی سے قبل عالم اسلام میں زبانیں جھگڑے کے سبب نہیں تھیں کیونکہ اصل اہمیت زبانوں کو نہیں مطالب کو حاصل رہی۔ زبان اظہار کا وسیلہ ہے، وسیلہ اگر مقصد بن جائے تو اس سے کتنی ہی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمارے لسانی مسائل میں یہی خرابیاں رہ پا چکی ہیں اور فکر اقبال یعنی اقبال کی سوچ سے ہم اس پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ جی، مشق میں سوال ہے، مغرب کے تصور وطنیت اور اسلامی نظریہ قومیت کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے؟ تو مغربی تصور وطنیت اور اسلامی نظریہ قومیت کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ مغرب کا تصور وطنیت جو چند بنیادی امور پر مشتمل ہے، مغربی قومیت کے لیے رنگ و نسل، زبان اور جغرافیہ وہ حدیں ہیں جن سے مختلف ملکوں کے باشندے اپنا قومی تشخص متعین کرتے ہیں۔ مغربی تصور وطنیت میں جغرافیہ حدود کی اہمیت دی جاتی ہے، جن لوگوں کو اپنے وطن کو کسی بت کی طرح اہمیت دی جاتی ہے، جن کے لوگ اپنے وطن کو کسی بت کی طرح پوجتے ہیں، ان کے مذہب کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، جبکہ اسلامی نظریہ قومیت کے تحت ایک کلمہ، ایک اللہ پر ایمان اور ایک قبلہ رسول پر ایمان رکھنے والے تمام لوگ ایک ہی قوم یعنی ایک ہی مسلمان تصور کیے جاتے ہیں۔ وہ دنیا کے جس خطے میں بھی ہوں، جس خطے میں بھی آباد ہوں، تمام مسلمان اخوت اور بھائی چارے کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ اس میں مسلمانوں پر زبان، نسل، وطن کی کوئی قید شامل نہیں ہے، اس لیے نظریاتی قومیت کی ملت کا نام دیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال
یہ فرق اس طرح واضح کرتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ان کی جمعیت کا ہے، ملک و نسب کا انحصار قوم و مذہب سے مستحکم ہے، جمعیت تیری. ٹھیک ہے. علامہ اقبال زبان پرستی اور وطن پرستی کے کیوں مخالف تھے؟ ٹھیک ہے. اس شعر پہ آپ دیکھیں نا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ان کی جمعیت کا ہے، ملک و نسب کا ہے انحصار، قوم مذہب سے مستحکم ہے، جمعیت تیری. اقبال زبان پرستی اور وطن پرستی کے کیوں مخالف ہیں؟ زبان پرستی اور وطن پرستی، اصل میں اقبال کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ جو فرقے ہیں ان کے جکڑوں سے نکل جانا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، نہیں. چاہے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا چاہے ملک کے ایک کونے میں ہو، دوسرے کونے میں، لیکن وہ ہے ایک ہی قوم. اقبال زبان پرستی اور وطن پرستی کے کیوں مخالف؟ علامہ اقبال زبان پرستی کے مخالف تھے کیونکہ زبان اظہار کا وسیلہ ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ زبان کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ زبان صرف ایک دوسرے کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے، بت نہیں کہ ان کی پوجا کی جائے. اہمیت زبانوں کو نہیں، ان کے مطلب کو حاصل ہے. زبان اظہار کا وسیلہ ہے، اور وسیلہ اگر مقصد بن جائے تو ان میں کئی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اقبال کا پیغام اسلام کا پیغام ہے. وہ اپنے دور کے مسلمانوں کو بھی مرد مومن کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں. اسلام کی تعلیم کے مطابق ذاتیں اور خاندان محض انسان کی شناخت کے لیے بنائے گئے ہیں. اصلی شرف و فضیلت کا معیار تو تقوی کی بنیاد پر ہے کہ تقوی انسان، زبان تو صرف اظہار کا وسیلہ ہے. اسی طرح اسلام ہمیں وطن پرستی سے بھی منع کرتا ہے کہ اقبال کے تصورات کا محور و اتباع رسول ہے، اس لیے وہ زبان پرستی اور وطن پرستی کی مخالف تھے. انہوں نے اپنی پرجوش شاعری میں مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ وہ اپنے آپ کو کسی خاص زبان، کسی خاص وطن تک محدود نہ رکھیں، اس تعصب سے بچے. اس کی بجائے اسلامی نظم العین کو اپنانا چاہیے جو تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے. اچھا جی، ٹھیک ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے گرد وطن سے سر دامانہ تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ مصر ہے کانا تیرا. اس جملے کا مطلب واضح کریں. اصل اہمیت زبان کو نہیں، مطلب کو ہے. تو زبان تو صرف ایک وسیلہ ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا. اہمیت کہ جو بات ہم منہ سے نکالتے ہیں وہ اہمیت کی حامل ہے. اس جملے کا مطلب ہے کہ ماضی میں عالم اسلام میں زبانوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی. فارسی ہو، اردو ہو، پنجابی ہو، عربی ہو، بات کا مقصد اپنا مطلب واضح کرنا ہوتا ہے اور دوسروں کو اپنی بات سمجھانا ہوتا ہے. اس لیے اس امر پر کوئی زور نہیں دیا جاتا کہ زبان کون سی ہو. اس جملے میں مطالب سے مراد اسلامی تعلیمات ہے، یعنی قرآن و سنت کا پیغام انسانوں تک پہنچانا ہے، چاہے وہ جس زبان میں ہو. درست ہے، صحابہ کرام جس ملک میں گئے اسی ملک کی زبان کو مطلب کے اظہار کا وسیلہ بنایا. اپنی پوری تاریخ میں مسلمان ہمیشہ زبان کے تعصبات سے بلند رہیں. سورۃ الحجرات میں شعوب و قبائل کا اصل مقصد کیا بیان کیا گیا ہے؟ تو سورۃ الحجرات میں قرآن پاک کی ایک سورت ہے، اس میں واضح ہے کہ ذاتیں اور خاندان محض شناخت کے لیے ہیں. اصل شرف تو فضیلت کا معیار نسب نہیں، تقوی ہے. اللہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف قوموں اور مختلف خاندانوں میں بنایا تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو. اللہ کے نزدیک تم سب میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. شعوب خاندان کی جڑ کو کہتے ہیں، اور یہ قبیلہ جیسے شعوب و قبائل، شعوب قبیلہ، خاندان کی جڑ کو کہتے ہیں. یہ قبیلہ اس کی شاخ کو کہتے ہیں، اور قبیلہ اس کی شاخ کو کہتے ہیں. آخرت کی کامیابی کا دار و مدار نیک اعمال پر ہے. جو جتنا نیک ہوگا اس کا نیکی والا پڑا اور اتنا ہی باری ہوگا. جی، یہ ہے وطن
اور قوم علامہ اقبال کا تصور وطنیت جو ڈاکٹر وحید قریشی نے بیان کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وطن پرستی کو چھوڑ کر ہمیں ایک ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے کامیابی کا انحصار وہی انسان کامیاب ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو، جو تقوی کا حامل ہو، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو۔ اور زبان بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، زبان محض ایک دوسرے کے لیے بات پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اس چیپٹر کی سمجھ آئی ہوگی۔ شکریہ۔